نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ نبی کا مکھڑا آپ بیان کریں، صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ نبی کی سیرتوں کی آپ کانفرنس کر دیں، اس پر آپ جمعہ ایک پڑھا دیں، لوگ سن لیں اور اس کے بعد چلے جائیں، صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے مارتے رہیں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، آپ جیسی شکل تو نہیں اپنا سکتا، آپ جیسے آپ کے دین کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا، اپنی بیوی بچوں کو بیٹیوں کو پردہ نہیں کروا سکتا، میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، پر پھر بھی بڑی جو ہے بے حمیتی کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں حضور میری تو ساری بہار ہی آپ سے ہے۔ کیسی بہار ہے؟ یہ بہار ہے یا خزاں ہے؟ یہ کیسی بہار ہے کہ دعوے محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو؟ فرمایا ان کان حبک صادقا لاطاعته فان المحب لمن يحب مطیع، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو محبوب کی بات کو بھی مانتا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا مطیع اور فرما بردار بھی ہوا کرتا ہے۔ کوئی بندہ کہے ابا جی آپ سے بڑی محبت ہے، ابا کہے بیٹا آج کھانسی بہت ہے ذرا کوئی سیرپ پلا دے، ابا جی محبت تو بہت ہے پر سیرپ خود جا کے لے آؤ، آپ کو دکان نظر نہیں آتی، آج تک تو آپ ہی خود لے کے آتے رہے ہیں، تو کون کہے گا یہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ اماں جی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، اور اماں کہے بیٹا آج طبیعت کچھ ناساز ہے، اتنا ہی کہہ دے دو ذرا وہاں سے پانی ڈال کے مجھے دینا، اماں جی آپ سے محبت تو بہت ہے پر پانی ذرا آپ اٹھ کے خود پی لیجئے، لیکن میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کوئی مانے گا کہ محبت کرتا ہے؟ ہم صبح شام نبی کی سنتوں کو ذبح کریں، کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے نبی کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی آمد کا مقصد کیا تھا، کبھی جاننے کو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور سال بھر میں انہوں نے کوئی ایک صفحہ بھی نبی کی سیرت پر پڑھا ہو، کوئی کتاب جا کر کے لی ہو، کوئی اپنے موبائل سے گوگل سے جہان کا گنڈ نکال کے فیس بک پہ اور انسٹا پہ اور واٹس ایپ پہ اور جناب اپنے ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں؟ کبھی کسی نے یہ سرچ بھی کیا ہے میرے نبی کی سیرت کیا تھی، میرے نبی کی نماز کیسی تھی، میرے نبی کی شادی کیسی تھی، میرے نبی کی خوشی کیسی تھی، میرے نبی کی غمی کیسے تھی؟ یہ مسجد میں نماز پڑھ جو باہر گھوم رہے میں ان سے نہیں بات کر رہا، ان مسجد میں بیٹھے ہوئے کتنے گھروں میں آج سیرت النبی کی کتاب موجود ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہ میں نے بدر کو ہر سال رمضان میں پڑھا ہے کہ میرے نبی نے 17 رمضان المبارک میں بدر لڑی تھی، آسمان سے فرشتے اترے تھے، 14 شہزادوں نے قربانیاں پیش کی تھی، آسمان سے اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے میرے نبی کے لشکر میں فرشتے آئے تھے۔ کتنے ہیں جو رمضان میں قرآن پڑھنے کے ساتھ بدر بھی پڑھتے ہیں؟ میں کوئی سخت جملہ نہیں کہہ رہا، صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہماری ساری بہار تو ہمارے نبی سے ہے، اور ہم قیامت کے دن شفاعت بھی چاہتے ہیں، حوض کوثر سے جام بھی پینا چاہتے ہیں، پر کوئی ایک مسلمان اس 100 150 200 افراد میں سے کھڑا ہو کے نبی کی سیرت آج بیان کر سکتا ہے؟ وہ صحیح سیرت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قصے کہانیاں تو ہم نے بہت مشہور کیے ہوئے ہیں، صحیح کتاب و سنت سے جس نے خود مطالعہ کر کے پڑھ کے دلائل کی روشنی میں ہر 10 منٹ کے لیے اپنے نبی کی شان پہ بات نہیں کر سکتے۔ کافروں نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ شاید وہ سے ہمارے نبی کی سیرت کو زیادہ جانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں ہمارے نبی کیا تھے، ان کی سیرت کیا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا تاکہ ایمان کی دعوت دنیا میں کھڑی ہو، کفر و شرک اور ضلالت کے اندھیرے وہ معاشروں سے ختم ہو جائیں اور اللہ کی توحید کی روشنی اس معاشرے میں کھڑی ہو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول بھیجا جو ان پر آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اللہ کے قرآن کا
تیسرا مقام فرمایا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ سچے دین کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اللہ کے اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور اس بات کو حکم دیا کہ قاتلوہم، ان سے لڑائی کرو اس وقت تک حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، فرمایا اس وقت تک تم نے قتال اور جہاد کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب نہ آ جائے۔ اس دعوت کو، اس مشن کو لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ 313 کا لشکر لے کے کھڑے تھے، کل 18 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ میدان کے اندر مقابلے میں ہیں، اور آسمان سے رب العالمین کی طرف نگاہیں اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے اپنے خیمے میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ میں اپنی 15 سال کی کمائی لے کے آ گیا، یہ میرے 313 یا 317 یا 314 ساتھی آج تیری خاطر کٹنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم، اللہ اگر آج یہ کاٹ دیے گئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ آ جا، اپنے وعدوں کو وفا کر دے، اپنے وعدوں کو پورا کر دے۔ اللہ اس لشکر کی آسمان سے مدد فرما، یہ تڑپنا تھا، یہ رونا تھا، یہ آہیں تھی، یہ سسکیاں تھی۔ سیدنا ابو بکر نے دیکھا، کندھے کی چادر کو درست کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کرم آپ کو کافی ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا کتابوں کے اندر، آسمان کی نیلی چھت نے وہ منظر دیکھا، آسمان سے اللہ کے فرشتوں کے لشکر اترے، اور پھر اللہ نے کامیابی دی۔ جب نتیجے نکلے، یہاں 14 شہادتیں تھیں، وہاں 70 مردار تھے، اور 70 کو قیدی بنا کے مدینے لے جا رہے تھے۔ اللہ نے پہلی بدر کبریٰ، اسلام کی پہلی فتح کن جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر احد میں 70 شہداء کٹے، اور خندق کے میدان میں کیا منظر دیکھا اسلام نے کہ وہی لوگ تھے 18 سال کے بعد۔ دنیا یہ چاہتی ہے کئی بندہ 18 سال گزار لینا، اس کو بڑی امیدیں لگ جاتی ہیں، 18 سال گورنمنٹ کی سروس ہو جائے، بندہ کہتا ہے پینشن ملے گی، بچوں کے لیے پلاٹ لوں گا، کوئی کاروبار کروں گا، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بناؤں گا اور کچھ سیٹنگ کروں گا، بڑی امیدیں انسان لگا دیتا ہے۔ کسی دکان پہ بیٹھا ہو، 18 سال کے بعد اپنے بچوں کو بٹھانا شروع کر دیتا ہے، میرے بیٹوں میں نے اپنی زندگی کا 18 سال گزار دیے، 20 سال گزار دیے، اب اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اپنے مستقبل اور اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اور یہاں اسلام کے مستقبل کی بات ہے۔ مسلمانوں کا لشکر 18 سال کے بعد 13 سال مکہ کے 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، 18 سال کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھڑے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ تجھ سے دنیا نہیں مانگتے، دنیا نہیں چاہیے ہمیں چاہیے تو آخرت کی زندگی چاہیے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اور زبان پر ترانے کیا تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو نبی کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیا، بیعت اس لیے کی ہے جب تک زندہ رہیں گے، اسلام کی بقا کے لیے زندہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر صلح حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر رہے تھے، پھر 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے لیے تھا، وہاں سے حنین کا سفر تھا، وہاں سے واپس پلٹے تو پھر تبوک، اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، لشکر اسامہ تیار کر کے جا رہے تھے، سیدنا ابو بکر آئے، مرتدین اور مانعین زکات کے خلاف اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، سیدنا عمر کا دور آیا، 20-22 لاکھ مربع میل، جنگ قادسیہ، روم، ایران اور فارس کی سلطنتیں مسلمانوں کی خلافتوں میں داخل ہو رہی تھی، سیدنا معاویہ کا دور آیا، 60 لاکھ مربع میل اور 110 ہجری میں آخری صحابی مکہ میں فوت ہوئے، اور تب تک مسلمان 90 لاکھ مربع میل کے حکمران بن چکے تھے۔ وجہ صرف ایک تھی کہ جو کاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس پر کھڑے تھے۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان آپس میں کٹے پھٹے، اپنے اپنے آئین، اپنے اپنے جھنڈے، اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دنیا میں 60 سے زیادہ ملک، 80 لاکھ سے زیادہ فوج، اور دنیا میں جو ہے وہ ایک ملک کے پاس ایٹمی طاقت، اور دنیا کے 70% معدنیات پر مسلمانوں کے جو ہے وہ حکومتیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان 25 لاکھ کے غزہ کو آگے بڑھ کے نہیں بچا سکے۔ یہ مسلمان تھے نا، محمد بن قاسم دیبل کی بندرگاہ پہ سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے کیا کرنے آئے تھے؟
بر صغیر کے وسائل پر آئے تھے؟ یہاں تجارتیں بہت اچھی ہوتی تھی؟ یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے؟ یا کسی بہن کی پکار پہ آئے تھے؟ طارق بن زیاد نے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی تو کس لیے؟ ایک عیسائی عورت نے آواز دی تھی۔ یہ تاریخ تھی، اور جب اس تاریخ پر ہم تھے تو ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے، اور آج دنیا کے 57-58 ملک، ان کے حکمران ایک بھی میڈیا پہ آ کے غزہ کی حمایت میں بات کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ اور غزہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ٹوٹا ہوا غزہ، وہ بکھرا ہوا غزہ، وہ بکھرے ہوئے اعضاء، وہ ٹوٹی ہوئی بلڈنگیں، وہ تباہ حال ہسپتال، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس باپ کی بات کو سنا میڈیا پر کہ وہ اپنے بچوں کے ٹکڑے کفن میں جمع کر کے اپنے بچوں سے، جوان بچوں سے کہہ رہا ہے کہ جانا تو میں نے تھا، بوڑھا تو میں تھا، میں اپنی آخری سانس سے گر رہا تھا، پر تم چلے گئے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، تم چلے گئے اس دنیا سے، قیامت کے دن تمہاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو اللہ کے نبی سے میرا سلام کہنا، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہنا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جس امت کو آپ امت بنا کے گئے تھے، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس کو بے عزت کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، نہ اس کو گالی گلوچ کرتا ہے، اور نہ ہی مشکل میں اس کو تنہا چھوڑتا ہے۔ پر اللہ کے نبی آج حالات یہ ہے کہ تیری امت نے غزہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ بتاؤ نا وہ معصوم بچے کس کے بچے؟ کیا وہ امت کے بچے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو کچھ باغیوں نے شہید کر دیا، اور آنکھوں میں سلائیاں پھیری اور شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی وہ سارے ڈاکو جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے اور چراگاہوں میں مسلمانوں کی تھے، سب کو پکڑ کے لائے، ان کی گردنیں بھی کاٹی اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے، اور گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کے قاتل۔ یہ جو میں نے صلح حدیبیہ کی بات کی ہے کہ 1400 صحابہ موت پہ بیعت کر رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ ایک افواہ تھی، ایک افواہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور 1400 کے 1400 یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی ہم مر جائیں گے پر انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یہ اسلام کی حمیتیں اور غیرتیں ہیں۔ واللہ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ ہمس کے گورنر بنے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگوں نے شکایت لگائی آپ نے مریض گورنر ہمیں دیا ہے، امیر المؤمنین نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بیماری تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا امیر المؤمنین کوئی بیماری نہیں ہے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بدر کے مارکہ کے بعد، غزوہ کے بعد کچھ کافروں کے ہاتھ ایک صحابی لگے جن کا نام خبیب بن عدی تھا، ان کو پکڑ کے لائے، مکہ میں ان کی بولی لگی، سرداروں نے خریدا اور کہا ہم اپنے بڑوں کا جو بدر میں مارے گئے ہم اس کا انتقام لیں گے اس مسلمان سے۔ اعلان کر دیا گیا فلاں جگہ پر اس مسلمان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ وہ دن آیا، وہ وقت آیا، تمام لوگ اس طرف جا رہے تھے، کہتے میں بھی ان تماشا دیکھنے والوں میں شامل تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، پھر ان کو لٹکایا گیا، نیچے سے تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے، ان کے جسم سے لہو بہ رہا تھا، گوشت الگ ہو رہا تھا، اور اسی اسنا میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ ان کو دیکھ لے، اللہ ان کو گن لے، اللہ یہ جو آج میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرے بہتے ہوئے لہو کو دیکھ رہے ہیں، میرے چھلی ہوتے جسم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ لے، ان کو گن لے، اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، سب کو کاٹ کے رکھ دے۔ کہتے ہیں کیا وہ الفاظ پہ دل کی دنیا پہ اثر کر گئے؟ میں نے اسلام قبول کیا، پر آج بھی جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، پھر سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن اگر میرے رب نے مجھ سے خبیب بن عدی کی شہادت کا سوال کر لیا، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں؟ حالت کفر میں ایک شہادت دیکھی تھی، ایک شہادت، اور کفر میں کیے گئے گناہ اللہ کے ہاں اسلام لانے کے بعد اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب بندہ قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے سارے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور اسی طرح اگر ہجرت کر لے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت بھی کی تھی، اسلام بھی قبول کیا تھا، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں ایک شہادت مسلمان کی، ایک مسلمان کا بہتا رہو زندگی میں مستقل مریض بنا گیا، آج ایک شہادت ہے۔ چند مہینوں میں یہ 7 اکتوبر کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے،
50,000 लाशें हैं और 12,000 वो हैं जिनको हम मर्दों से नहीं निकाल सके। इस हफ्ते में एक कैंप पर जहां पर कोई 250-300 लोग थे, फैमिलियां बसती थी, उस पर इसराइल ने बमबारी की है और जमीन इतनी शदीद बमबारी कि 6-7 फुट वो पूरे के पूरे कैंप जमीन के अंदर गर्क हो गए। तो किसकी लाश है? ये इतना सस्ता खून था। और इस खून के बारे में क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा। बहुत भारत के साथ अल्लाह से डरते हुए मैं ये कह रहा हूं, ये जुमा पढ़ने आ जाए हैं, बहुत बड़ा अमल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे से जुमे तक दरमियान में जितने गुनाह होते हैं अल्लाह माफ कर देता है। एक जुमा पढ़ा और अगला जुमा पढ़ा, दरमियान में सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये इतना अजीम अमल है। ये आज 13 सितंबर का जुमा जो हम पढ़ने के लिए आए हैं, क़यामत के दिन यकीनन हमारे नामे आमाल में होगा। हम अल्लाह के सामने पेश करेंगे, अल्लाह ये 13 सितंबर का जुमा भी हमने पढ़ा था। और अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि उठाओ अपने जुमों को और अपनी नमाजों को और अपने रोजों को और अपनी कुर्बानियों को, पहले मुझे गज़ा के बच्चों का हिसाब दो, हम उनके खून का हिसाब अपने रब को कैसे देंगे? क्या अल्लाह इस खून के बारे में सवाल नहीं करे? आखिरी हदीस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन शहीद आएगा, शुहदा आएंगे। सही बुखारी की रिवायत है, फरमाया उनकी रगों से ताजा खून बह रहा होगा। लौनुहु लौनुहुद्दम वरीहुहु वरीहुल मिस्क, फरमाया उस खून का रंग तो खून जैसा होगा और उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। वो शुहदा बहते हुए रऊं के साथ रब की बारगाह में आएंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, गज़ा के वो बच्चे जिनके शहरियों अफ्तारियों में बम गिरा के उनको टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। गज़ा के वो शुहदा के जो अपने वो बच्चे अपने जिस्मों पर, बाजुओं पर, टांगों पर नाम लिख रहे थे, बमबारी हो तो कोई एक हिस्सा भी गोश्त का मिल गया और उस पर नाम लिखा हुआ तो मेरा अब्बा मुझे, मेरी अम्मा मुझे पहचान लेगी। ये टुकड़ों में बदले हुए कल जिंदा होकर बहते हुए लोगों के साथ रब की बारगाह में आए और सवाल किया, अल्लाह हमने तेरी राह में अपनी जानें कुर्बान कर दी, तेरे किबला अव्वल के लिए, तेरी अक्सा के लिए, तेरे बैतुल मक़दिस के लिए, हमने तो अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। जरा इन बड़े बड़े आमाल हाजियों से, नमाजियों से जरा पूछ तो सही, ये हमारी मदद को क्यों नहीं आए थे? हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? किसी एक शहीद का सामना कर सकते हैं? हम तो दुनिया में वल्लाह आज शर्मिंदा है कि हम कुछ नहीं कर सके, पर यह तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को तौफीक दी, वो जिहाद के मैदान में भी पहले दिन से साथ खड़े हैं, वो खिदमत के मैदान में भी पहले दिन से साथ खड़े हैं। गज़ा में पानी खत्म कर दिया गया, लाइनें काट दी गई, एक ही वाटर प्रोजेक्ट था जो समंदर से पानी साफ करके गज़ा को सप्लाई करता था, खत्म हो गया। उसके बाद आपके भाई आगे बढ़े हैं, यहां से कोशिश की, वहां से लोग मिलाए, आज गज़ा को अल्लाह के फजल करम से आपके ताबन से पानी दिया जा रहा है। आज गज़ा को वहां पर पका पकाया खाना दिया जा रहा है। आज गज़ा में राशन तकसीम किया जा रहा है। आज गज़ा में एक छोटा हॉस्पिटल खोल के उनके मरीजों और जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। वल्लाह इस सोच के साथ कि क़यामत के दिन ये हमारी शिकायत अल्लाह को न लगाए, हम उन सब में खड़े हो सके, हम कोई बड़ी कुर्बानी तो ना अदा कर सके, कम से कम अपने शहीदों से कह सकेंगे तुम अल्लाह की राह में शहीद हो गए, जो तुम्हारे बच्चे थे हम उनके लिए कुछ न कुछ करने के काबिल, जितना करने के काबिल थे हम लोग कर गए और करते रहे। दोहा में भी मुलाकातें आपके भाइयों की, पाकिस्तान में भी वो आते हैं तो मेहमान आपके बनते हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। आगे बढ़े, अपने दिल को इस बात पर तसल्ली दे कि अगर वहां जाने का मौका मिला तो इंशाअल्लाह बैतुल मक़दिस की आजादी के लिए हम जिहाद के मैदानों में उतरेंगे। और जब तक नहीं जा सकते, अपने भाइयों को जो मैदान जिहाद में खड़े हैं उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, अपने गज़ा को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हर वो मोड़, हर वो मौका जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा तो कभी अपने गज़ा के भाइयों को भूलूंगा नहीं, उनके लिए दुआएं भी करूंगा और जो मुमकिन हो सका उनके लिए मदद भी करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ